ہم کس طرح ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ایک نارمل بچے کو اور ایک ADHD والے بچے کو، یعنی اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر کے بچے کو. اب جو نارمل ہے، سارے بچے کھیلنا کودنا پسند کرتے ہیں، ان کے پیرنٹس جو کہہ رہے ہیں اس بات کی طرف کم دھیان ہوتا ہے، اسکول کا ہوم ورک کرنے میں کم دھیان ہوتا ہے، پڑھائی کی طرف کم دھیان ہوتا ہے، کھیل کود کی طرف زیادہ دھیان ہوتا ہے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. یہ نارملی بچے کرتے ہیں. اب اگر یہ بہت زیادہ بڑھ جائے، وہ بات آپ کی سنتے ہی نہیں ہے. ADHD کا بچہ آپ کی بات نہیں سنتا. وہ آپ اس کو بات کہتے ہیں، آپ نے اس کو پانی لانے کو کہا، اس نے پہلے تو آپ کی بات سنی ہی نہیں. چلو وہ چلا بھی گیا پانی لانے کے لیے، لیکن اسے وہاں جا کے بھول گیا کہ وہ پانی لانے کے لیے گیا تھا. وہاں پر جا کے بھول گیا، وہاں پہ جا کے بھول گیا اور کسی اور کام میں لگ گیا. اسی طرح آپ اسکول میں اسے ایک چیز بتائی گئی کہ آپ نے گھر جا کے یہ کرنا ہے، یا تو وہ ہوم ورک کرنا ہی بھول گیا یا کرنا شروع کیا اور اس کو کمپلیٹ نہیں کیا. ہائپر ایکٹیویٹی کا یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ یہ اسٹل بیٹھ نہیں سکتے، اسٹل کھڑے نہیں ہو سکتے، جمپ کرتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے، مطلب کبھی بھی یہ اسٹل نہیں بیٹھیں گے. یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ بچے کھیلتے کودتے رہتے ہیں، لیکن وہ سم ٹائم اریٹیٹ کرتا ہے کیونکہ یہ اسٹل بیٹھتے ہی نہیں ہیں. ہر ٹائم ادھر ادھر بھاگنا، ادھر جمپس مارنا، ڈرائنگ روم میں مہمان بیٹھے ہوئے اور یہ جمپس مار رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، آپ روک رہے ہیں نہیں روک رہے. پھر اگر ان کو اسٹل بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر کچھ اور حرکتیں، مطلب ان کی باڈی اسٹل نہیں رہتی. لائک فیجٹنگ، یہ والی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ مطلب اس طرح کی کوئی حرکت کرتے رہیں گے، یہ ٹیپنگ کرنا شروع کر دیں گے، کچھ اور کوئی ایکٹیویٹی، مطلب ان کی باڈی اسٹل نہیں ہوتی. ہائپر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اسٹل نہیں بیٹھتے. یہ سب بچے اس طرح کی کوئی نہ کوئی حرکت کرتے ہیں، لیکن اگر یہ اتنی بڑھ جائے کہ 24/7 وہ یہی حرکتیں کر رہے ہیں، جب جاگ رہے ہیں ان کی یہی ایکٹیویٹی ہے، وہ کسی نہ کسی چیز میں بزی ہیں، تو تب یہ ہائپر ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے، اس ہائپر ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہ نارمل کام نہیں کر پا رہے، تو تب اس کو ہم ہائپر ایکٹیویٹی لیبل کریں گے. اسی طرح اٹینشن ڈیفیسٹ کہ آپ بچے کو کام کہا ہے، بچے کو کہا ہے کہ آپ نے اسکول میں ٹیچر نے کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہ ٹاسک آپ کو دیا ہے، وہ ٹاسک نہیں، یا تو بھول جائیں گے یا کرنا شروع کریں گے بیچ میں ختم کر دیں گے یا کریں گے ہی نہیں. مطلب اپنی اٹینشن ڈیفیشنسی کی وجہ سے انہیں یا تو سمجھ نہیں آئے گی یا وہ جب کریں گے تو بیچ میں چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی مسئلے ان بچوں میں ہوتے ہیں کہ وہ ان کی اٹینشن ڈیفیشنسی ان کی پرفارمنس کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا، یہ اس کو ہم علامتیں کہہ سکتے ہیں یا علامتیں اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہوں گی ان بچوں میں جن میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے؟ اس کی مین اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر کی مین سمٹمس تو یہی ہیں کہ ایک تو ہائپر ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے جو ہم نے ڈیٹیل میں بات کی. صحیح. ایک اٹینشن یہ پراپر نہیں دے سکتے. اگر آپ ان کو کسی ایک ٹاسک پہ بٹھاتے بھی ہیں کہ یہ آپ نے کلر کرنا ہے، تو کہیں سے ان کو کوئی اور کام ذہن میں آیا، جیسے میں چلو سائیکلنگ کر لیتا ہوں، وہ کلرس وہیں پہ چھوڑے گا اور سائیکلنگ کرنا اسٹارٹ کر دے گا. سائیکلنگ کرتے ہوئے خیال آئے کہ چلو میں اور بچوں کے ساتھ کھیل لیتا ہوں، ان بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. اس کے علاوہ ان میں امپلسیوٹی بھی ہوتی ہے. 3-4 سال کے بچے کو اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ مجھے کس ٹائم پہ بات کرنی ہے. اگر دو بڑے لوگ یا آپس میں بات کر رہے ہیں تو مجھے بیچ میں نہیں باتیں کرنی، یا پھر اگر کچھ بچے آپس میں کھیل رہے ہیں تو مجھے جا کے ان کا کھیل خراب نہیں کرنا، مجھے جا کے بیچ میں نہیں چلے جانا. مطلب کچھ تھوڑی بہت سوشل اسکلز ڈیولپ ہو جاتی ہیں 3-4 سال کے بچے میں، لیکن یہ وہ والی چیزیں لیک کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ذہن میں سڈنلی اگر کوئی بھی چیز آئے تو انہوں نے فوراً اس کو ایکٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. مطلب جیسے ہی ذہن میں چیز آئی انہوں نے یہ فوراً امپلسیوٹی ان میں کافی زیادہ ہوتی ہے اور فوراً کر دیتے ہیں. ڈاکٹر عما، یہ آپ نے تھوڑا سا ایج اسپیسیفک کیا کہ 3 to 4، یہ میرے خیال میں تو تقریباً اس سے بڑھ کے بھی آگے ایج میں بھی جا کے بچے اس طرح کی حرکتوں میں، مطلب میرے خیال سے 12 یا 13 ایئر آف ایج میں بچے یہ ان میں ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی حرکتیں کریں، ہم اپنا کام مکمل نہ کریں، ہم لوگوں کی مطلب اگر کوئی اور بچے کھیل رہے ہیں تو ان کی گیمز خراب کریں، ان کے ساتھ کھیلنا کودنا شروع کر دیں یا کسی اور کے ساتھ چلے جائیں، پیرنٹس منع بھی کریں. تو کیا اس کی ایج لمٹ کوئی ڈیفائنڈ ہے کہ کوئی اس میں بریکٹ نہیں ہے؟ ہمیں 7 سال سے پہلے تک ہم ADHD ڈائگنوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 7 سال کے بچے اگر ہے اس سے پہلے تک 6 سال 5 سال 3-4 سال 3-4 سال میں یہ سمٹمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس ٹائم میں ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں. اگر یہ 7 سال کے بعد بھی پرزسٹ کرتا ہے، ٹین ایج میں بھی پرزسٹ کرتا ہے،
بڑی عمر میں بھی پرزسٹ کرتا ہے تو وہ ایڈلٹ ADHD ہوتا ہے. ٹھیک ہے, نارملی دیکھا گیا کہ 7 سال تک کے بچوں میں یہ سامنے آ جاتا ہے. پھر ان بچوں کی ڈائگنوز کرنے کے حوالے سے ہمیں ملٹیپل جگہ سے اس کا بچے کا فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے. ایک تو پیرنٹس بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ میرے سامنے تو یہ کبھی ٹک کے بیٹھا ہی نہیں ہے, کوئی کام کمپلیٹ نہیں کرتا, میری بات سنتا ہی نہیں ہے, میں سارا دن اس کی یہی حرکتیں ہیں, اس کی یہ اسکول کی پرفارمنس بہت افیکٹ ہو رہی ہے, یہ کچھ پڑھ نہیں پا رہا, یہ کسی چیز پہ اٹینشن نہیں دے پاتا. اور آپ پھر اسی طرح اسکول ٹیچر سے فیڈ بیک لیتے ہیں, اسکول میں کیسی پرفارمنس ہے. پھر اگر کسی کوچنگ سینٹر میں جا رہا ہے یا پھر کھیلنے کے لیے کسی جگہ پہ جا رہا ہے, وہاں پہ اس کے فرینڈس وغیرہ سے, مطلب ڈفرینٹ جگہ سے آپ کو فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے یہ ڈائگنوز کرنا ہے بچے کو تو صرف پیرنٹس کا فیڈ بیک نہیں چاہیے, ہمیں باقی لوگوں سے بھی رائے چاہیے. کیونکہ سم ٹائم بچے تھوڑے اوورلی پیمپرڈ ہوتے ہیں اور پیرنٹس کے سامنے ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی مہمان یا ٹیچر یا آفس میں ہو, اسکول میں ہو, تو اس طرح کا کام نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر نہیں ہوتا, کیونکہ جس بچے میں ADHD ہے اس کے اپنے کنٹرول میں یہ نہیں ہے. اگر وہ خود کنٹرول کر پا رہا ہے اپنی امپلسیوٹی کو, اپنی ہائپر ایکٹیویٹی کو, تو وہ پھر سچویشنل بیسڈ ہے. وہ پیرنٹس جہاں پہ پیار خیار مل رہا ہے, جو ماں باپ اس کی بات سن لیتے ہیں, اس کی اس حرکت کو برا نہیں سمجھتے, اسے روک ٹوک نہیں کرتے, تو وہ ان کے سامنے کرتا رہتا ہے. لیکن جیسے اسکول کا انوائرمنٹ ہے, ٹیچر نے ڈانٹ دیا, ٹیچر ڈانٹ بھی سکتی ہے, سختی بھی کر سکتی ہے, تو وہاں پہ وہ کنٹرول رہتے ہیں. تو وہ ADHD نہیں ہوتا. ADHD والے بچوں کے اپنے کنٹرول میں ان کی امپلسیوٹی, ان کی ہائپر ایکٹیویٹی اور یا ان کی اٹینشن ڈیفیشینسی نہیں ہوتی.